اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر واللہ اکبر وللہ الحمد انہ وحدہ صدق وعدہ نصر عبدہ حزم الاحزاب وحدہ لا الہ الا اللہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سیدی رسول اللہ نے قیامت تک آنے والے تمام واقعات مسلمانوں کو پہلے سے ہی ان کے بارے میں آپ نے خبردار فرما دیا تھا، بشارتیں عطا فرما دی تھی، خبر دی تھی، روحانی انٹیلیجنس دی تھی۔ اور اس میں حکمت کیا تھی؟ کیوں سیدی رسول اللہ نے اپنی امت کو قیامت تک آنے والے واقعات کے بارے میں پہلے سے آگاہ فرما دیا؟ کیا وہ اس لیے کہ مسلمان اس کو سن لیں، جان لیں اور ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہیں، یا اس لیے کہ اپنے زمانے کے حالات کے مطابق جب وہ بشارتیں اور خوشخبریاں اور وہ خبریں اور وہ نصیحتیں تمہارے سامنے آئیں تو تم اس کے مطابق اپنی حکمت عملی بناؤ اور اپنے آپ کو منظم کرو اور ان خطرات کے جواب میں ایمان کو زیادہ مضبوطی سے پکڑو؟ ظاہر بات ہے کہ سیدی رسول اللہ نے یہ سب کچھ، ساری خوشخبریاں، قیامت تک آنے والے سارے واقعات، ساری روحانی انٹیلیجنس اس لیے نہیں بتائی تھی کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ صرف تمہارے مزے کے لیے اور تمہاری معلومات کے لیے تمہیں دی جا رہی ہے۔ یہ تمہیں اس لیے بتایا گیا تھا کہ تم اس کے مطابق اپنی حکمت عملی کو بناؤ۔ یہ تمہیں اس لیے بتایا گیا تھا کہ جب تم ان واقعات کو دیکھو تو دکھ اور پریشانی میں آ کر ہاتھ پاؤں توڑ کر مایوس ہو کر ختم مت ہو جانا، بلکہ یہ جان لینا کہ یہ سب کچھ اللہ کی حکمت میں تھا، یہ لکھا گیا تھا، اس نے ہونا تھا، تاکہ تمہیں ان خطرات سے آگاہ کیا جائے کہ جو آنے والے ہیں، تاکہ تم اپنی تیاری کر لو۔ جو کچھ ہونے والا ہے سیدی نے پہلے بیان فرما دیا ہے۔ ان ہیرے اور موتیوں کو جو سیدی نے بیان فرمایا تم نے جوڑ کر صرف تصویر بنانی ہے کہ تمہیں سمجھ میں آئے کہ اس کی کیا حکمت ہے۔ بہت جگہ پہ سیدی نے صاف کھل کے بات بیان فرمائی، بہت جگہ آپ نے اشاروں میں بات فرمائی، بہت جگہ آپ نے خاموشی اختیار فرمائی۔ جہاں کھل کے بات بیان فرمائی وہ بالکل واضح ہے کہ تمہارے سامنے آپ نے راستہ بتا دیا ہے، کہ تمہیں خبردار کیا جا رہا ہے۔ سیدی نے دجال کے فتنوں سے پوری قوم کو اچھی طرح آگاہ کیا، بلکہ فرمایا کہ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے دجال کے فتنوں سے اپنی قوم کو نہ آگاہ کیا ہو، نہ ڈرایا ہو۔ آج جو کچھ ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے، ایک ایک بات سیدی نے اپنی احادیث مبارکہ میں بتائی ہوئی ہے، اور علماء نے اور مسلمانوں نے صدیوں زمانہ آخر کی احادیث میں ان کو جمع کیا ہے۔ بہت سی باتیں تھیں جو مسلمانوں کو سمجھ نہیں آتی تھیں 1400 سال اس دور میں سمجھ میں آئی ہے، کیونکہ یہ وہ احادیث بیان کر دی گئی تھیں 1400 سال پہلے، لیکن تھی وہ اس زمانے کے لیے۔ 1300 برس تک مسلمان اس حدیث مبارکہ پر غور ہی کرتے رہے، حیران ہوتے رہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ فلسطین کی سرزمین کے ہر پتھر کے پیچھے سے یہودی مسلمان گھسیٹ کر نکالیں گے اور اس کو قتل کریں گے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ اہل فلسطین تو ہمیشہ سے مسلمانوں کے پاس رہا، یہاں یہودی تو تھا ہی نہیں، اتنا طاقتور تو تھا ہی نہیں، اور اگر تھا بھی تو مسلمان کیوں قتل کریں گے اس کو؟ کیونکہ 1400 سال کی تاریخ میں مسلمانوں نے کہیں پوری دنیا میں اپنی کسی تہذیب میں کبھی یہودی اور عیسائیوں کا قتل عام نہیں کیا۔ صرف اس ایک حدیث شریف میں سیدی نے کتنا احاطہ کر دیا آج کی جغرافیائی سیاست کا۔ تمام مسلمانوں کو یہ بات بتا دی گئی کہ آخری زمانے میں تم دیکھو گے کہ اہل فلسطین میں یہودیوں کی بستی قائم ہو جائے گی، یہودیوں کی ریاست قائم ہو جائے گی، وہ ظالم اور جابر ریاست ہوگی، وہ مسلمانوں پر ظلم کرے گی، اتنا ظلم کرے گی کہ مسلمان آخر میں تنگ آ کر کہیں گے کہ اس کے خلاف ہم نے جنگ کرنی ہے، اور گھسیٹ گھسیٹ کے ان یہودیوں کو بغیر کسی رحم کے پتھروں کے پیچھے سے نکال کر ذبح کریں گے۔ اب تمہیں سمجھ آئی اس حدیث کا مفہوم؟ اس ایک چھوٹی سی حدیث میں کتنی بڑی جیو پالیٹکس اور کتنی بڑی وار اسٹریٹجی بتا دی گئی کہ آنے والے دور میں کیا ہوگا۔ سیدی نے اہل فلسطین کے بارے میں فرما دیا تھا کہ میری جماعت، میری امت میں سے ایک جماعت ہوگی جو آخر وقت تک لڑتی رہے گی،
اور دجال اور کفر ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا سوائے ان کے کہ ان کو ذرا تکلیفیں پہنچائے گا. تو صحابہ کرام نے جب پوچھا کہ سیدی یہ جماعت کہاں ہوگی، آپ نے فرمایا بیت المقدس کے آس پاس. اب تمہیں سمجھ آیا کہ سیدی کس حدیث سے کیا مفہوم. اب پہلی حدیث کو دوسری حدیث کے ساتھ ملا، ساری آج کی جغرافیائی سیاست تمہاری آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے کہ فلسطینی مسلمانوں کی ایک جماعت بیت المقدس کے اطراف میں ایک یہودی ریاست کے خلاف لڑ رہی ہوگی، اور وہ اتنا ظلم کریں گے یہودی ان کے اوپر کہ بالآخر جب مسلمان تلوار نکالیں گے تو پتھروں کے پیچھے سے گھسیٹ گھسیٹ کے بغیر کسی رحم کھائے ان یہودیوں کو قتل کریں گے. سیدی نے تو صاف بیان فرما دیا تھا، لیکن 1300 سال مسلمانوں کو سمجھ نہیں آئی تھی. اور سیدی نے پھر یہ بھی فرما دیا تھا، آج ہم روتے ہیں نا مسلمان امت کہاں ہے، مسلمان امت کیوں نہیں مدد کر رہی، 1.5 ارب کی مسلمان امت نے فلسطین کے مسلمانوں کو کیوں تنہا چھوڑ دیا. سیدی نے یہ بھی فرما دیا تھا، آپ نے فرما دیا تھا کہ تم لوگ دنیا کی محبت میں، حب الدنیا و کراہیت الموت میں ایسے مبتلا ہو جاؤ گے کہ دنیا کی قومیں بھوکوں کی طرح ٹوٹ کر تم پر گریں گی جیسے دسترخوان پر گرتی ہیں. پورے مشرق وسطیٰ کے یہ نقشے انگریزوں کے بنائے ہوئے، انہوں نے ٹیشو پیپر کے اوپر، ٹوائلٹ پیپر کے اوپر لکیریں لگا لگا کر ملک بنائے تھے کہ یہ سعودی عرب ہوگا، یہ اردن ہوگا، یہ عراق ہوگا، یہ شام ہوگا. اس طرح بندربانٹ کی تھی ان صہیونیوں اور یہودیوں نے اور ان صلیبیوں نے مسلمان امت کی خلافت عثمانیہ کے توڑنے کے بعد. اور یہ بات بھی سیدی نے بیان فرما دی تھی کہ پہلے خلافت راشدہ قائم ہوگی، اس کے بعد ملوکیت ہوگی، بادشاہتیں آئیں گی، اس کے بعد مختلف دور ہوں گے، حکومتوں کے گزریں گے، کاٹ کھانے والی بادشاہتیں آئیں گی، اور اس کے بعد آخری دور میں پھر ایک مرتبہ خلافت الحمناج نبوہ قائم ہو جائے گی. اور سیدی نے وجہ بتا دی تھی، یہ جس دور میں آپ آج بس رہے ہیں یہ وہ کاٹ کھانے والی بادشاہتوں کا دور ہے. اس سے مطلب نہیں ہے کہ جمہوری حکومت ہے تو کہیں پہ ایک پارٹی کی حکومت ہے تو کہیں 2 پارٹی حکومت ہے تو کہیں پہ ایک بادشاہ کی حکومت ہے. یہ نظام حکومت کاٹ کھانے والا ہے. یہ مغرب کا جمہوری نظام جس کا چہرہ روشن نظر آتا ہے اندروں چنگیز سے تاریخ تر ظلم استبداد کا دیو جو پاؤں مارتا چلا آ رہا ہے، یہ کاٹ کھانے والی بادشاہتیں. تمہیں اب فلسطین میں نظر نہیں آ رہا یہ کاٹ کھانے والی بادشاہت اور اس کے پنجے اور اس کے جبڑے کس طرح یہ انسانوں کو نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں؟ یہ کاٹ کھانے والی بادشاہتیں. اور عربوں کی ذلت کی وجہ سے سیدی نے فرما دی تھی. ایک حدیث شریف میں آپ نے فرمایا موٹاپا عام ہو جائے گا عربوں میں، اور صرف اس ایک حدیث میں پوری تہذیب کی نشاندہی فرما دی کہ اس تہذیب کا کیا حال ہوگا. موٹاپا صرف اس وقت عام ہوتا ہے جب انسان حرام کھانے لگے، کاہل ہو جائے، سست ہو جائے، جہاد ترک کر دے، دنیا کی محبت میں مبتلا ہو، عیاشی اور بدکاری میں پڑا ہو، لگژریز میں، دنیا کی آسائشوں میں پڑا ہو، اس وقت اس میں موٹاپا عام ہوتا ہے پوری قوم میں. پھر فرمایا کہ عرب اونچی اونچی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے. آج ایک برج بن رہا ہے تو ایک برج بن رہا ہے، جہاں جاؤ، دبئی میں جاؤ تو سعودیہ میں جاؤ تو ہر جگہ مقابلے چل رہے ہیں کون کتنا اونچا برج بناتا ہے. ایک حدیث آپ کو پورے زمانے اور اس کے مزاج اور اس کی تہذیب کے بارے میں خبر دیتی ہے. آپ نے فرمایا کہ مکہ کے پہاڑ سبز ہونا شروع ہو جائیں گے. یہ اتنی آرٹیفیشل رین، اتنی مصنوعی بارش، اتنا موسمیاتی تبدیلیاں یہ جان بوجھ کر رہے ہیں کہ ریگستان سبز ہونا شروع ہو گئے، مکے کے پہاڑ سبز ہونا شروع ہو گئے. حدیث شریف میں آپ نے فرمایا کہ مکے کے راستے نہروں کی طرح ہوں گے. اوپر سے دیکھو تو جو سڑکیں بنائی ہیں انہوں نے اور جو ٹنلز بنائی ہیں بالکل دیکھنے میں لگتا ہے جیسے نہریں چل رہی ہیں اندر. حدیث شریف میں یہ بھی آپ نے فرمایا تھا کہ لوگ پلیٹوں کے ذریعے، لوگ ڈش کے ذریعے بات کریں گے. ناقابل یقین بات لگتی ہے. اس وقت کس کو سمجھ آ سکتا تھا کہ ڈش کے ذریعے بات کرنے کا کیا مطلب ہے؟ لفظ طباخ استعمال ہوا ہے حدیث شریف میں. پلیٹ، ڈش. آج ساری کمیونیکیشن ڈش کے ذریعے ہو رہی ہے، سیٹلائٹس کے ذریعے ہو رہی ہے. اس حد تک تفصیل کے ساتھ سیدی نے بیان فرمایا. آج آپ دیکھ سیدی نے یہ بات فرمائی جب اہل شام میں تباہی مچ جائے تو اس کا مفہوم ہے کہ تم میں پھر کوئی خیر باقی نہیں رہے. فلسطین اہل شام ہے. شام کا مطلب صرف بشار الاسد کی حکومت نہیں ہے، شام میں فلسطین ہے. بہترین شام کا حصہ اہل فلسطین ہے، اہل مسجد اقصی ہے، اہل القدس ہے. وہاں جو تباہی تمہاری آنکھوں کے سامنے مچ رہی ہے، اس کا مفہوم یہی ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ امت نے وہ تباہی مچنے دی. اس کا مطلب ہے کہ امت جو ہے وہ
اتنی ذلیل و خوار ہو چکی ہے، بزدل ہو چکی ہے، حب الدنیا اور کراہیت الموت میں مبتلا ہو چکی ہے کہ اس نے اہل شام کو تباہ ہونے دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ اب تم میں کوئی خیر باقی نہیں رہی۔ یہ حدیث شریف ہے سیدی کی۔ اس کا مطلب ہے کہ اب اس امت میں کوئی خیر باقی نہیں رہی۔ یہ سیدی نے بتایا تھا کہ جب اہل غزہ اور اہل فلسطین اس طرح قتل کیے جائیں گے، ان میں ایسی تباہی مچے گی۔ یہ اہل شام کا حصہ ہے۔ بشار الاسد کی حکومت کے بارے میں نہیں فرمایا گیا تھا، یہ مومنین کے بارے میں فرمایا گیا تھا، مجاہدین کے بارے میں فرمایا گیا تھا، اس جماعت کے بارے میں فرمایا گیا تھا جس کو سیدی نے بشارت دی ہے کہ امت کی بہترین جماعت ہے۔ جب اس جماعت کو تباہ کر دیا جائے گا اور امت تماشا دیکھتی رہے گی، امت اجازت دے گی دشمنوں کو اس کو تباہ کرنے کی، تو اس کا مطلب ہے کہ امت میں اب کوئی خیر باقی نہیں ہے۔ اور پھر اسی لیے سیدی نے فرمایا تھا کہ اس کے بعد ملحمۃ الکبریٰ ہوگی، بڑی جنگ ہوگی، جس کے اندر پھر اس غافل امت کو صاف کر دیا جائے گا۔ ہر بات کا مفہوم سمجھو کہ اس کا جیو پولیٹیکل کانسیکوینس کیا ہے، اس کا جغرافیائی سیاست میں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، جو سیدی نے بیان فرمایا۔ ایک موقع پہ سیدی نے کھڑے ہو کے فرمایا کہ اہل شام کے لیے دعا فرمائی، پھر آپ نے اہل یمن کے لیے دعا فرمائی، پھر نجد میں سے کوئی شخص اٹھا، اس نے کہا ہمارے لیے بھی دعا فرمائے۔ سیدی نے دعا نہیں فرمائی، اس نے وجہ پوچھی، آپ نے فرمایا یہاں شیطان کے سینگ نکلیں گے۔ آج اپنی آنکھوں سے آپ دیکھ رہے ہیں فلسطین اہل شام ہے جن کے لیے دعا فرمائی، ان کی مدد پوری دنیا میں سب سے کمزور مسلمان دنیا کے اہل یمن نے ان کی مدد کی، اور سب سے زیادہ تباہی اس وقت اہل نجد پھیلا رہے ہیں۔ یہی حدیث ہمارے سامنے تھی، حدیث شریف، جب اہل نجد نے پاکستان سے کہا کہ اہل یمن پر حملہ کرو، اسی لیے بیچ میں ہم کھڑے ہو گئے تھے جا کر کے، ہم اجازت نہیں دیں گے اس بات کی۔ اسی وجہ سے پاکستان فوج کو روکا کہ دشمن دجال چاہتا یہ تھا کہ غزوہ ہند کی فوج کو اہل یمن کے سے لڑا دیا جائے، اسی لیے ہم بیچ میں کھڑے ہو گئے، اسی لیے ہم نے وہ اذان دی تھی، اسی لیے ہم سعودی عرب کی جیل میں پکڑے گئے اور سزا دی گئی، اتنا سخت مشکل وقت گزارا، صرف اس سیدی رسول اللہ کی اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے اپنی جغرافیائی سیاست یہ بنائی تھی کہ غزوہ ہند کی فوج اہل نجد کے ہاتھوں اہل یمن کو تباہ نہ کر دے کہیں۔ سیدی رسول اللہ نے اسی پاکستان کے بارے میں غزوہ ہند کی بشارت عطا فرمائی۔ آج اعتراض ہوتا ہے، ظاہر ہمیں بھی تکلیف ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ کیوں ہماری قیادت اس طرح کر رہی ہے۔ آج پوری مسلم دنیا کی قیادت آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس وقت وہ حب الدنیا و کراہیت الموت میں مبتلا ہے۔ اسی لیے سیدی رسول اللہ نے بشارتیں عطا فرمائی تھی کہ مایوس مت ہونا، تکلیف ہوگی لیکن حوصلہ رکھنا، اللہ پہ امید رکھنا، جو کچھ سیدی نے فرما دیا ہے وہ ہو کر رہے گا، یہ قیادتیں بدل جائیں گی۔ یہ ہر ایک کو موقع دیا جا رہا ہے اپنا نصیب کمانے کا، ہر ایک کو موقع دیا جا رہا ہے اپنی قسمت اور اپنی نصیب کو درست کرنے کا۔ جو نہیں کرے گا اللہ اس کو تبدیل کر دے گا، کام تو اللہ اپنا کرا کے رہے گا۔ اگر یہ قیادت غزوہ ہند نہیں کرنا چاہتی تو اللہ اس کو تبدیل کر کے کوئی دوسری لے آئے گا۔ یہ قیادت اگر فلسطینیوں کی مدد نہیں کرنا چاہتی مسلم دنیا کی تو اللہ اس کو تبدیل کر کے دوسری لے آئے گا۔ یہ امت اگر مدد نہیں کرنا چاہتی اللہ اس کو تبدیل کر دے گا۔ ملحمۃ الکبریٰ میں کوا اڑتے اڑتے تھک کے گرے گا، لاشوں پہ گرے گا۔ کیا صرف یہ آپ کے خیال میں یہ لاشیں ساری کافروں کی ہوں گی؟ یہ مسلمانوں کی لاشیں ہوں گی۔ مسلمانوں کو آپ کے خیال میں اللہ نے پہلے کیا مسلمان ملت کو صاف نہیں کیا؟ ہلاکو خان کے ذریعے، چنگیز خان کے ذریعے، تاتاریوں کے ذریعے پوری مسلمان امت اس وقت کی ایشیا وسطی سے لے کر مصر تک صاف کر دی گئی تھی۔ کروڑوں مسلمان اس وقت بھی تھے جن کے سروں کے مینار بنے تھے، اس لیے کہ وہ ظالم اور غافل ہو چکے تھے، اس لیے کہ وہ جہاد سے بھاگتے تھے، وہ حب الدنیا و کراہیت الموت میں مبتلا ہو چکے تھے، اس لیے کہ وہ فطروں میں پڑ چکے تھے، تفرقے میں اور سیاست میں اور دین کے معاملے میں فطروں میں گرفتار تھے۔ اللہ کے نزدیک وہ کسی کام کی امت نہیں تھی۔ یستبدل القوم غیرکم ولا تضروا شیئا، وہ کہتا ہے میں بدل کے رکھ دوں گا، تم کچھ بھی نہیں کر سکو گے۔ اللہ اس نے یہی کیا، اسی صنم خانے سے پھر اللہ نے کعبے کے پاسبان نئے پیدا کیے، وہیں سے پھر اللہ نے عثمانی ترکوں کو اٹھایا، پرانی ساری فصل کاٹ دی، نئی فصل لگائی۔ اللہ کے نزدیک یہ بہت آسان ہے۔
جب سیدی رسول اللہ نے یہ بات فرمائی کہ دجال ایک ہاتھ میں جہنم اور ایک ہاتھ میں جنت لے کر آئے گا، جو دنیا کو دکھائے گا کہ یہ جہنم ہے اور یہ جنت ہے، تو تم دجال کی جہنم میں داخل ہونا، دجال کی جنت میں داخل نہ ہونا، اس کا مطلب ہے کہ سیدی آپ کو پہلے بتا رہے ہیں کہ اختیار آپ کے پاس ہوگا فیصلہ کرنے کا، فیصلہ آپ نے کرنا ہے، اختیار آپ کے پاس ہے، آپ کو نصیحت اور ہدایت پہلے دی جا رہی ہے، آپ کو آگاہ پہلے ہی دیا جا رہا ہے، آپ کو اسپرچل انٹیلیجنس دی جا رہی ہے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ اور یہ سب کچھ جو آپ کو بتایا جا رہا ہے، اس لیے نہیں بتایا جا رہا کہ آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہے، ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظر فردا ہو، یہ تو ہونا ہی ہے، ہم کیا کریں، یہ تو ہو ہی رہا، ہم کیا کر سکتے۔ یہ تمہیں اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ تم اپنی سائڈ چوز کرو کہ تم کس جانب ہوگے، تم سیدی رسول اللہ کے ساتھ ہوگے یا تم دجال کے ساتھ ہوگے، تم مجاہدین غزوہ ہند کے ساتھ ہوگے، تم خوارج یا مشرکین کے ساتھ ہوگے، تم اہل فلسطین کے ساتھ ہوگے یا تم اس یہودی فوج کے ساتھ ہوگے کہ جو اہل فلسطین کو قتل کر رہی ہے، تم دجال کے خلاف کھڑے ہوگے یا دجال کے ساتھ کھڑے ہوگے، تم طاغوت کا کفر کرو گے یا طاغوت کا دست بازو بنو گے، تم اس جماعت میں شامل ہوگے جو حب الدنیا و کراہیت الموت میں ہے اور اونچی اونچی عمارتیں بنانے میں مقابلہ کرتی ہے اور جس میں موٹاپا عام ہو گیا، یا تم اس جماعت میں ہوگے جس کے بارے میں سیدی رسول اللہ نے بشارت دی کہ اللہ اس کے ہاتھوں ملک شام میں دجال کو قتل کروائے گا، جو امام مہدی کے ساتھ ہوں گے جن کے ذریعے خلافت اللہ منہاج النبوہ قائم ہوگی۔ یا تم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے انتظار کرو گے کہ دوسرے جانیں قربان کریں، مال قربان کریں، دوسرے اپنی زندگیاں خراب کریں، اپنے بچے شہید کروائیں، اپنے شوہر شہید کروائیں، اپنے ماں باپ کو قربان کروائیں، ہم صرف پھل کھانے کے لیے بعد میں آئیں گے، جو کہ اکثر امت کا اس وقت یہی حال ہے۔ فلسطینی لڑ لیں، افغان مجاہد اپنی جگہ لڑ لیں، جہاں جہاں مسلمان تحریک آزادی ہے وہ اپنی جنگ کر لیں۔ یہ طنز ہمارے اوپر روسیوں نے کیا، پوری مسلمان دنیا چیخ چیخ کے روس کو بلا رہی ہے کہ آؤ اسرائیل کا حملہ روکو، تو روس نے چپے ہماری مسلمان دنیا کو منہ پہ۔ ان کے وزیر نے کہا کہ جنگ تم لوگوں کو خود کرنی ہے، ہم تمہاری مدد کر سکتے ہیں، تمہارے لیے جنگ نہیں کریں گے، غیرت ہے تو جنگ کر لو، ہم مدد کر دیں گے تمہاری۔ تو سیدی رسول اللہ نے جو کچھ آج دنیا میں ہو رہا ہے یہ پہلے بتایا تھا، جیو پولیٹیکل انٹیلیجنس ہے یہ ساری، اس کا تعلق اس فقہ سے نہیں ہے کہ تم نماز کیسے پڑھو تو حج کیسے کرو تو روزہ کیسے رکھو، یہ پوری جغرافیائی سیاست کی، جیو پولیٹکس کی، جیو اکنامکس کی انٹیلیجنس ہے جو سیدی نے بیان فرما دی تھی۔ اس کو کوئی آج کی ماڈرن زبان میں لکھے تو پورے پورے پالیسی پیپر لکھے جا سکتے ہیں، غزوہ ہند کی ڈاکٹرائن کے اوپر آپ پوری پوری ملٹری اسٹریٹجی بنا سکتے ہیں، اس بات کے اوپر کہ یہاں سے مسلمان فوجیں واپس جائیں گی شام میں تو آپ پورے مسلمان نیٹو، مسلمان ڈیفنس الائنس کا یہ بلو پرنٹ ہے، یہ ایک فیکٹ ہے جس کو اقبال نے اس وقت کہا تھا، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشکر۔ سیدی رسول اللہ نے جب یہ فرمایا تھا کہ یہاں پہ یہودی قائم ہوں گے تو یہ خبر تھی مسلمانوں کو کہ یہاں مسلمانوں کی حکومت ختم ہو جائے گی۔ خلافت عثمانیہ اتنے عرصے رہی، جو 1923 میں اس کو ختم کیا گیا، اس کے بعد ہی ہے یہ ساری احادیث پوری ہونا شروع ہوئی، اس سے پہلے تو ممکن نہیں تھا یہ۔ اس کے بعد بیلفور ڈکلیریشن آیا، اس کے بعد یہودیوں کو زمین دی گئی، اس کے بعد یہودیوں کو آباد کیا گیا۔ سیدی نے اگر یہ فرما دیا تھا، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ تم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھو اور کہو یہ تو سیدی نے فرمایا تھا، ہو ہی جائے گا، یہ ہم کیسے روک سکتے ہیں، لڑنے کی کیا ضرورت ہے، یہودیوں کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں۔ مگر اسی جنگ کا انجام بھی تو آپ نے بتایا ہے، آپ نے جنگ کا شروع بتایا کہ اس علاقے میں یہودی آباد ہو جائیں گے، لیکن پھر جو انجام بتایا وہ بیچ کی ساری تاریخ بتا دیتا ہے کہ بیچ میں کیا ہوگا۔ کیوں مسلمانوں کو اتنا غصہ ہوگا یہودیوں پہ کہ ہم ایک ایک یہودی کو پتھر کے پیچھے سے گھسیٹیں گے؟ کیوں آج تمہارا دل نہیں چاہتا کہ کوئی یہودی تمہارے ہاتھ لگے تم اس کو گھسیٹ گھسیٹ کے نکالو اور انتقام لو؟ یہ غصہ ہوگا مسلمانوں میں، یہ جلال ہوگا مسلمانوں میں، کیونکہ آج جو ظلم تم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ سیدی نے جو فرمایا تھا حق فرمایا تھا۔ آج جو فلسطینیوں کا جو صبر تم دیکھ رہے ہو یہ حق ہے، اس بات کا دلیل ہے اس بات کی کہ سیدی نے اہل فلسطین کے لیے، اہل شام کے لیے جو دعا فرمائی تھی درست فرمائی تھی۔ آج جو تم اہل یمن کا کردار دیکھ رہے ہو وہ دلیل ہے اس بات پر کہ سیدی رسول اللہ نے اہل یمن کی جو بشارت فرمائی تھی سچ فرمائی تھی۔ آج تم اہل نجد کا جو کردار دیکھ رہے ہو وہ دلیل ہے اس بات کی کہ شیطان کے سینگ جس خطے سے نکلنے وہ نجد ہے، پوری مسلمان دنیا کے فتنے نجد سے نکل رہے ہیں۔
سیدی رسول اللہ نے یہ ساری باتیں تم کو صرف جیسے کہا کہ تمہاری معلومات کے لیے نہیں دی تھی، یہ پوری تمہاری زندگی کو پورا ترتیب دینے کے لیے، تمہیں یہ ہدایت اور نصیحت دینے کے لیے کہ اس گمراہی کے راستے میں تم دجال کی جنت میں نہ چلے جانا، جس کو وہ دکھا رہا ہے کہ یہ میری جنت ہے۔ اہل فلسطین نے دجال کی جہنم قبول کی، اور سیدی نے فرمایا تھا وہ جنت کا راستہ ہے۔ جنت کا راستہ آج غزہ سے ہو کے جاتا ہے، اور کوئی راستہ نہیں، اور کوئی راستہ نہیں۔ جو اہل غزہ کے ساتھ شامل نہیں ہے آج، اس کے بعد کرتا رہے عبادتیں، کرتا رہے نمازیں، کرتا رہے صدقے، کرتا رہے نیکیاں، کھدواتا رہے کنویں۔ جو آج سیدی رسول اللہ کی امت کے بہترین حصے کو تنہا چھوڑ کر دنیا کی محبت اور مال کی محبت اور موت کے خوف میں مبتلا ہے۔ قرآن بہت بڑی تعداد میں مسلمانوں کے بارے میں کہتا ہے کہ حبطت اعمالہم، ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ سیدی رسول اللہ کے آگے تم نے آواز بلند کر دی، گستاخی کر دی، ان کے حکم کے خلاف ورزی کر دی اس طریقے سے کہ سیدی کی گستاخی اور بے ادبی میں شامل ہوئی، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، تمہیں خبر بھی نہیں۔ میدان جنگ سے فرار اختیار کرنے والے کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ آج ہم میدان جنگ سے فرار اختیار کر رہے ہیں نا۔ آج امت کیا کر رہی ہے؟ آج امت اور کیا کر رہی ہے؟ تمام حکمران کس بات سے خوف زدہ ہے؟ امریکن ایئرکرافٹ کیریئر آ جائے گا، معیشت تباہ ہو جائے گی، معیشت مضبوط نہیں ہے۔ تم میدان جنگ سے اس لیے فرار اختیار کر رہے ہو کہ تم بزدل اور بے غیرت ہو، اور تم کو دنیا کی محبت ہے، اور تم جہاد نہیں کرنا چاہتے، تم جہاد سے فرار اختیار کر رہے ہو، میدان جنگ کی جانب پیٹھ دکھا رہے ہو، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، ہو چکے ہوں گے۔ میدان جنگ سے فرار اختیار کرنا جبکہ جنگ شروع ہو چکی ہو اور مسلمانوں پر فرض ہو چکا ہو، فرض عین ہو چکا ہو، مسلمانوں کی مدد کرنا اور کفار کے خلاف کھڑا ہونا، خاص طور پر جب امت کا بہترین حصہ اور مسجد اقصی خطرے میں ہو، اس وقت تم اگر بزدلی اور بغیرتی کا راستہ اختیار کرو گے اور حجتیں دو گے کہ ہماری معیشت ٹھیک نہیں ہے، ہم کیسے کریں گے، پھر اللہ کے آگے تم کوئی عذر پیش نہیں کر سکتے ہو، کوئی عذر پیش نہیں کر سکتے ہو۔ یا تم تلوار سے لڑو، یا تم قلم سے لڑو، یا تم سوشل میڈیا سے لڑو۔ جنگ تو تم نے کرنی ہے۔ اگر تم نہیں لڑتے ہو، اگر تمہیں اس بات کی فکر ہے کہ تمہاری معیشت خراب ہو جائے گی، تمہارے کانٹریکٹ ختم ہو جائیں گے، تمہیں ویزے نہیں ملیں گے، تمہیں دنیا میں پابندیاں تم پر لگا دی جائیں گی، اس لیے کہ تم نے سیدی رسول اللہ کی امت کے دفاع کے لیے آواز بلند کی، پھر فتربصوا، پھر انتظار کرو، اللہ کا امر آنے والا ہے۔ یاتی اللہ بامری، اللہ اپنے عمر کے ساتھ، اپنے حکم کے ساتھ آئے گا، پھر تم کوئی عذر پیش نہیں کر سکو گے اس کو۔ غزوہ ہند ہونا ہے، اسی پاکستانی قوم اور پاک فوج نے لڑنا ہے، بشارتیں سیدی نے دے دی ہیں، مگر یہ اختیار ہماری قوم اور حکمرانوں کے پاس تھا کہ تم آسان راستہ اختیار کرتے ہو یا مشکل راستہ اختیار کرتے ہو۔ ہم لوگوں نے مشکل راستہ چن لیا، اپنے آپ کو تیار کر کے سیدی رسول اللہ کی اس احادیث شریف کو اپنی ملٹری ڈاکٹرن بنانے کے بجائے، اپنی قومی پالیسی بنانے کے بجائے ہم مذاق اڑا رہے ہیں آج تک۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ جب اللہ کا امر آئے گا تو اس قوم کا، اس ملک کا بڑا حصہ صاف کر دیا جائے گا۔ صرف ان لوگوں کو اس آگ کی بھٹی میں سے گزار کر، تپا کر، پکا کر نکالا جائے گا کہ جو واقعی اللہ سے محبت کرتے ہوں گے اور اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا، وہ اللہ سے راضی ہوں گے، اللہ ان سے راضی ہوگا، اور وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے۔ یہ صرف بتائی گئی ہے مومنین کے قرآن میں۔ ہمارے یہاں جس سے بات کرو پہلا سوال کرتا ہے لوگ کیا کہیں گے، دنیا کیا کہے گی، انٹرنیشنل پاورز کیا کہیں گی، امریکہ کیا کہے گا۔ یہ ہے وہ تشریح جو قرآن میں فرمائی ہے، یہ ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ کرتے ہیں۔ مومنین کی صفت یہ بتائی گئی ہے کہ وہ ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرے گا، وہ کرے گا جو کرنا ہے۔ کیا اہل فلسطین نے پرواہ کی کہ دنیا کیا رائے رکھے گی، امریکہ ان کے بارے میں، اقوام متحدہ ان کے بارے میں کیا کہے گا؟ اور کیا اہل یمن نے پرواہ کی؟ سر دھڑ کی بازی لگا دی یمن والوں نے۔ دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کو، اتنا سا یمن بیچارہ اتنے سالوں سے کھانے کو نہیں ہے، بھوکے مر رہے ہیں بیچارے۔ انہوں نے جنگ دیکھی ہے، وہ جانتے ہیں کہ بمباری کے نیچے رہنے کا کیا مطلب ہے۔ انہوں نے دیکھا ہے کہ فاقہ کرنا اور بھوکے رہنے کا مطلب کیا ہے، جب دنیا کی ساری طاقتیں بھیڑیوں کی طرح تمہارے اوپر حملہ آور ہو جائیں۔ سعودی عرب اکیلا تو نہیں تھا ان کے خلاف، دنیا کی ساری طاقتیں تھیں، امریکہ، نیٹو، یورپ، سب اس کے ساتھ شامل تھے،
یمن پر حملہ کرنے میں. کئی 5 6 7 سال جنگ چلی, ہزاروں لاکھوں یمنی بیچارے مارے گئے, بچے بھوک سے مرے. وہاں بھی یہی ظلم ہوا. وہ سمجھتے ہیں اہل فلسطین کا درد. اس لیے جب اہل فلسطین کو تکلیف ہوئی تو سب سے پہلے اہل یمن نے آواز اٹھائی. اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ملک ہے, اور یمنی بڑے فخر سے تسلیم کرتے, مانتے ہیں اس بات کو کہ ہم اصل عرب ہیں. عرب شروع یمن سے ہوئے, عرب تہذیب شروع یمن سے ہوئی ہے, یہ اصلی عرب ہے, ان میں بڑی غیرت ہے. یہ مرد کوہستانی ہے. اقبال جو کہتا ہے بندہ صحرائی ہو یا مرد کوہستانی, یہ پہاڑوں پہ رہنے والے دلیر لوگ ہیں, غیرت والے لوگ ہیں, تہذیب والے لوگ ہیں, تمدن والے لوگ ہیں, سیدی رسول اللہ سے محبت کرنے والے لوگ ہیں. اور آپ دیکھیں دنیا کی طاقتیں کیسے خوفزدہ ہیں ان کے آگے. انہوں نے وہ سمندری راستہ بند کر دیا, کسی کی ضرورت نہیں ہو رہی کہ ان پر حملہ کرے. ایک گولی نہیں چلائی گئی اہل یمن کے اوپر, اور یہ روز ایک جہاز توڑتے ہیں. پوری دنیا میں صہیونی طاقتوں کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا انہوں نے باب المندب کیا بند کیا کہ سوئس کینال میں ٹریفک بند ہو گئی, کیونکہ سارا وہ تجارتی جہاز یا اسرائیل کے تھے یا اسرائیل کے لیے سامان لے کے جا رہے تھے, وہ سب بند ہو گئے. کسی جہاز کا, بحری جہاز کا کوئی تعلق اسرائیل سے نکلے گی اس پر حملہ کرتے ہیں, اس کو روکتے ہیں, اس کو تباہ کرتے ہیں. کیونکہ اللہ نے اب ان کی زد میں وہ بحری راستے دے دیے ہیں جہاں سے پوری دنیا کے یہودیوں کی معیشت, جو ان کی تجارت ہے, اس کی شہرت گزرتی ہے. انہوں نے شہرت پکڑ لی. تم ہمیں مار بھی دو گے تو ہم تمہارا جہاز تو نہیں گزرنے دیں گے. اب یہودیوں کے لیے خدا ان کا باپ ہے. یورپ کی, اقبال نے جو کہا تھا, یورپ کی رگے جاں پنجہ یہود میں ہے, اس طرح یہود کی رگے جاں سود میں, پیسے میں, مال میں. تم 4-5 یہودی کتے مار دو, انہیں فرق نہیں پڑتا, لیکن ان کا مال لوٹ لو, ان کو بڑی آگ لگتی ہے. ان کی تجارت تباہ کر دو, ان کا پیسہ لوٹ لو, ان کو بڑی آگ لگتی ہے. کیونکہ یہ کام ہی پیسے اور سود اور تجارت پہ کرتے ہیں. تو اس بات سے پریشان مت ہو کہ آج جو کچھ ہو رہا ہے, تکلیف دہ ہے بہت, آنکھوں سے آنسو بند نہیں ہوتے بے شک, مگر اس کا انجام سیدی رسول اللہ نے ہمیں پہلے بتا دیا ہے. ایک آزمائش کا وقت ہے, یہ پوری امت کو آزمایا جا رہا ہے. اس کو موقع دیا جا رہا ہے توبہ کرنے کا, اس کو موقع دیا جا رہا ہے اپنی سائڈ چوز کرنے کا, کہ تم دجال کے ساتھ کھڑے ہوتے ہو یا سیدی رسول اللہ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہو. اس کو موقع دیا جا رہا ہے اپنی تربیت کرنے کا. اس پر حجت تمام کی جا رہی ہے, اس کے حکمرانوں پر, اس قوم پہ, اس کے علماء پر, اس کے میڈیا پر, اس کے دانشوروں پر حجت تمام ہو رہی ہے, تاکہ کل کو جب اللہ کا امر نازل ہو تو اس میں کوئی ایک شکایت نہ کر سکے کہ مالک ہمیں آپ نے موقع نہیں دیا, یا ایک موقع ہمیں اور دے دیا. قرآن الفاظ ان کے سارے بیان کرتا ہے. جب ان پر عذاب آتا ہے تو یہ کہتے ہیں ہمیں ایک موقع اور دے دیں. موقع مل چکا تم لوگوں کو بہت ہے, 70-75 دن غزہ کی لڑائی کے بہت ہے, تمہیں موقع مل چکا. کسی ایک مسلمان نے اپنی مرضی سے, جرأت کردار سے ایک پانی کی بوتل لے کے کوئی غزہ میں داخل نہیں ہوا جب تک یہودی اجازت نہ دے. ہزاروں ٹرک کھڑے ہوئے ہیں مصر میں, مگر یہودیوں کی اجازت کا انتظار ہو رہا ہے. 57 مسلمان ممالک اور ان کی تمام فوجیں, دنیا کے سب سے ذلیل ترین کتے, خنزیر, جہنم مغضوب علیہ, لعنتی لوگوں کی اجازت کا انتظار کر رہی ہے کہ وہ ہمیں اجازت دے تو ہم سیدی رسول اللہ کی امت کے بہترین حصے کو پانی کی بوتل پہنچا سکیں. ان للہ و انا الیہ راجعون. اب مجھے بتاؤ اللہ کو کیا پڑی ہے کہ اس امت کو رکھے؟ زیادہ مظاہرے کافر کر رہے ہیں عیسائی, اور دنیا کے اچھے انسان زیادہ مظاہرے کر رہے ہیں فلسطین کے حق میں. مسلمان دنیا میں شاید ہی کوئی مظاہرہ نظر آتا. سب نے اس کو اپنی تقدیر اور اپنا نصیب سمجھ کے قبول کر لیا. اللہ کا شکر اور کرم اور احسان ہے, جیسے سیدی نے فرمایا تھا کہ معاشی طور پر ان کو بہت تکلیف دیں گے, نقصان پہنچائیں گے, سب کچھ کریں گے, لیکن اللہ کے فضل سے اہل فلسطین کی اس جماعت کو دشمن ختم نہیں کر سکیں گے. آج کتنے دن ہو گئے, پوری دنیا کی فوجی ماہرین, عسکری ماہرین, پوری دنیا کے ڈیفنس اینالسٹ حیران پریشان ہیں کہ کس طرح وہ چھوٹی سی 20-25 ہزار مجاہدین کی جماعت جو زیر زمین سرنگوں میں رہتی ہے 10-12 لاکھ حصہ یہودی فوج کا مقابلہ کر رہی ہے, جس کے پیچھے کئی ایٹمی طاقتیں اپنے پورے وسائل کے ساتھ کھڑی ہیں, بے تحاشا اسلحہ اور بے تحاشا سامان, اور کئی ایٹم بم گرائے جا چکے ہیں. اس کے باوجود 20-25 ہزار نوجوان یونیورسٹی اور کالج کے لڑکے اور طالب علم, کوئی میڈیکل اسٹوڈنٹ ہے تو کوئی جم ٹرینر ہے تو کوئی انجینئرنگ کا اسٹوڈنٹ ہے تو کوئی دکاندار تھا,
وہ ڈٹے ہوئے ہیں تمام تر نقصان اٹھانے کے باوجود، اور ذلیل اور رسوا کر کے رکھ دیا انہوں نے یہودیوں کو، دنیا میں ان کا بھرم توڑ دیا، ان کی طاقت کا غرور تکبر توڑ کے زمین میں خاک میں ملا دیا۔ بے شک مسلمانوں نے نقصان اٹھایا، لیکن ہر مسلمان شہید ہونے کے بعد جس کے آس پاس کے لوگ 40 50 لوگ خاندان کے 20 لوگ پورے خاندان کے شہید ہو جاتے ہیں، اور وہ اٹھ کے کہتا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس کا مفہوم بھی سمجھتے ہو حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا کیا ہے؟ نعم المولا و نعم النصیر۔ ہم تو صرف الفاظ بیان کرتے ہیں، وہ تو اس پہ زندگی گزارتے ہیں، وہ تو جیتے ہیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمیں کافی ہے، نہ آئے مسلمان ملت ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ آئے دنیا کی طاقت کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمیں اللہ کافی ہے۔ نعم الوکیل، وہ ہمارا وکیل ہے، ہمارا مقدمہ اللہ لڑے گا۔ وکیل وہی ہوتا ہے جو تمہارا مقدمہ لڑتا ہے، تمہاری جانب سے کیس پلیڈ کرتا ہے۔ ہمیں ضرورت نہیں ہے اقوام متحدہ کی وہ ہمارا مقدمہ لڑے، ہمیں ضرورت نہیں ہے ان ظالم اور جابر ذلیل مسلمان حکمرانوں کی کہ وہ ہمارا مقدمہ لڑے۔ اللہ ہمارا وکیل ہے، وہ ہمارا مقدمہ لڑ رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ بندہ مومن جب اس طرح تکلیف اٹھاتا ہے اور صبر کرتا ہے اور برداشت کرتا ہے تو پھر اللہ اس کی جانب سے جواب دیتا ہے۔ نعم المولا و نعم النصیر، بہترین مالک ہمارا اللہ ہی ہے، بہترین مددگار ہمارا اللہ ہے۔ اللہ اپنی روحانی طاقتوں سے، زمین و آسمان کے جنود اللہ کے ہیں، آسمان کی بارشیں ہوں، زمین کے کیڑے ہوں، ابابیلیں ہوں، یہ سب اللہ کے جنود اور اللہ کی فوجیں ہیں۔ کبھی یہودیوں میں بیماریاں لگ جاتی ہیں، کبھی ان پر دہشت کا اللہ روب اور دہشت طاری کر دیتا ہے، کبھی ان سے غلطیاں کوتاہیاں ایسے کراتا ہے وہ خود چیخنے مجبور ہیں، ہم بھوتوں سے لڑ رہے ہیں، نہ جانے ہمیں دشمن نظر نہیں آتا، ہمیں کون قتل کر رہا ہے۔ یہ سب اللہ کے جنود ہیں جو اللہ استعمال کر رہا ہے۔ کیا آپ کے خیال میں ان روحانی طاقتوں کے بغیر یہ اہل فلسطین اور اہل غزہ اتنے عرصے اتنی بڑی طاقت کا مقابلہ کر سکتے تھے؟ انہوں نے سارے بم استعمال کر لیے اپنے، جو ان کی پوری دنیا میں انہوں نے زمین کی گہرائی تک جا کر بم مارنے والے جو تھے وہ سب فیل ہو گئے۔ انہوں نے سرنگوں میں پانی بھرنے کا سلسلہ شروع کیا، وہ فیل ہو گیا۔ انہوں نے اب صرف ایک آپشن ان کے پاس رہ گیا، کہتے ہیں کہ ہم ایٹم بم مار دیں گے، لیکن ایٹم بم مارتے ہیں تو خود بھی ہلاک ہوتے ہیں، اب یہاں پریشان ہیں اور اتنا بھاری نقصان روز اٹھا رہے ہیں کہ خود ان کی ریاست غرق ہو رہی ہے، اور وہ سمجھتے تھے کہ اس جنگ کو وہ غزہ میں محدود رکھ سکیں گے، لیکن اب جو اہل شام نے، اہل یمن نے جو ان کی مدد کرنی شروع کی، اس سے اتنی بڑی امداد اور کمک ماشاءاللہ غزہ کے مسلمانوں کو مل گئی ہے کہ پوری دنیا کی تجارت اب رکنے کے قریب آ گئی ہے۔ اسرائیل بہت بڑا بحری بیڑا چلاتا تھا تجارتی جہازوں کا، پوری دنیا میں ان کے بحری جہاز چلتے ہیں، بے شک اسرائیل کے لیے سامان نہ جا رہا ہو، کسی اور ملک کے لیے جائے، دنیا کی تجارت اسرائیلی بحری جہازوں پہ جاتی ہے۔ اب انہوں نے جب اسرائیل کے جہاز روکنے شروع کر دیے تو دنیا کے ہر ملک کو تکلیف ہوئی، لہذا اب ان میں آپس میں پھوٹ پڑنا شروع ہو گئی، غزوہ خندق کی طرح کہ جیسے جب زیادہ جنگ چلی، زیادہ مشکلات ہوئیں تو پھر ان میں آپس میں پھوٹ پڑ گئی، اور آپس میں پھوٹ کے نتیجے میں پھر وہ آپس میں لڑتے ہوئے چھوڑ کے بھاگ گئے، اور مسلمانوں کو مسجد النبی میں مدینے میں غزوہ خندق کی اس شدید تکلیف اور مشکل سے اللہ نے نجات دی، جس کے بارے میں قرآن فرماتا ہے کہ وہ اتنی شدید تھی کہ صحابہ کرام کے بارے میں کہا گیا کہ زلزلوا زلزالا شدیدا، وہ زلزلے کی طرح ہلا دیے گئے اور ان کے قلب اچھل کے حلق میں آ رہے تھے، اور سیدی نے 2 پتھر باندھے ہوئے تھے۔ یہ سب کچھ جو اہل غزہ کے ساتھ آج ہو رہا ہے، سیدی رسول اللہ نے اپنے اوپر گزارا ہوا ہے، اہل مدینہ نے گزارا ہوا ہے۔ اس وقت پہ احزاب آئے تھے، فوجیں آئی تھیں، اس وقت کی ایٹمی طاقتیں تھیں، اس وقت کی سپر پاور تھیں جو اکٹھی ہو کے پورے عرب سے آئی تھیں اہل مدینہ کو گھیرنے کے لیے، اور اہل مدینہ اس وقت بھی محصور ہو گئے تھے جس طرح آج غزہ والے محصور ہوئے ہوئے، کہیں نکل کے نہیں جا سکتے تھے، چاروں طرف سے گھیرا ہوا تھا، بیچ میں خندق لگا دی گئی تھی۔ وہ چھوٹے اسکیل کے اوپر تھا، آپ کا مدینے کے شہر کے اسکیل تھا۔ آج غزہ میں آبادی زیادہ ہے، علاقہ بڑا ہے، جنگی حکمت عملی تو وہی کہ دشمن کی، فوجیں اسی طرح آئی ہیں، گھیرا اسی طرح لگا لیا گیا ہے، وہ اندر ہی پھنس گئے ہیں، نکل کے بھی نہیں جا سکتے کہیں، شہادتیں دے رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں، پیٹ پہ پتھر باندھ رہے ہیں۔ 90% غزہ کے مسلمان ہیں وہ دن میں کھانا نہیں کھاتے، ایک دن کھاتے ہیں ایک دن چھوڑتے ہیں، اور جو کھاتے ہیں وہ بھی سوکھی روٹی کھاتے ہیں اگر مل گئی۔ 20-25 لاکھ مسلمانوں کو ہم نے یہ حال کر دیا، خود ہم دن میں 4 دفعہ کھاتے ہیں، ہر قسم کا مختلف نوع اقسام کے کھانے کھاتے ہیں۔ مسلمانوں میں موٹاپا عام ہوتا جا رہا ہے۔ عربوں کا حال یہ ہے کہ ان للہ و انا الیہ راجعون، ان للہ و انا الیہ راجعون، ان للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ فتنوں کا دور ہے، یاد رکھنا بہت اچھی طرح،
ہر وہ فتنہ جس کے بارے میں سیدی رسول اللہ نے تم کو آگاہ کیا تھا، آج تمہیں اپنی آنکھوں سے نظر آئے گا۔ بارش کے قطروں کی طرح یہ فتنے تمہارے گھروں میں داخل ہوں گے۔ ہر قسم کا جھوٹا کذاب منافق لانتی اٹھ کر لیڈر ہونے کا دعویٰ کرے گا، حتیٰ کہ امام مہدی ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ آپ کو یقین نہیں آئے گا، آپ حیران ہوں گے۔ خود پاکستان میں کوئی 6 کے قریب امام مہدی بستے ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں دجال کذاب امام مہدی ہونے کا، اور اس کے پیچھے لوگ بھی ہیں، ہر ایک کے پیچھے لوگ ہیں۔ اس سے اندازہ کرو اس فتنے کا کہ جو امت میں پھیل رہا ہے۔ 1979 میں خانہ کعبہ پر جب قبضہ کیا تھا کچھ خوارج نے، تو وہ بھی امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تھا کہ امام مہدی آ گئے، خانہ کعبہ میں ظاہر ہونے والے ہیں، خانہ کعبہ پہ قبضہ کر لیا حج کے بعد۔ وہی جو تمام احادیث تھیں کہ حج کے موقع پہ وہ ظاہر ہوں گے اور نظر آئیں گے، زبردستی ایک شخص نے دعویٰ کر دیا اور اس کے فالوور مل کے خانہ کعبہ پہ قبضہ کر لیا، جب پاکستانی فوج کو بھیجنا پڑا تھا خانہ کعبہ کو آزاد کرانے کے لیے۔ اس کے بارے میں بھی سیدی رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ جب وہ آخری وقت آئے گا اور اللہ تعالیٰ امام کے بھیجنے کا وقت ہوگا تو اس سے پہلے تمہیں ایک بہت بڑی تعداد میں جھوٹے امام مہدی ملیں گے۔ چونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ فتنے کھڑے ہو رہے ہیں اور دیکھ رہا ہوں کہ ہر فتنے کے پیچھے لوگ لگ چکے ہیں، اس لیے تمہیں آگاہ کر رہے ہیں کہ جو امام مہدی ہونے کا دعویٰ کرے یا کسی کے بارے میں کوئی یہ کہے کہ وہ امام مہدی ہے، اس کو پتھر مارو، اس سے دور رہو، ورنہ تم اپنے آپ کو ہلاک کر لو گے۔ جس طرح آج یہاں پر ان علماء کی کثرت ہے کہ جو دجال اور اس کی ظلم کو جائز قرار دیتے ہیں اور مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ جہاد ترک کر دو، اور مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ اہل فلسطین کی مدد نہ کرو، اسی طرح تم کو ایسے کذاب اور ایسے دجال اور ایسے فرعون اور ایسے منافق مسلمانوں کی صفوں میں ملیں گے جو ظاہر موٹیویشنل اسپیکر کہتے ہیں اپنے آپ کو، ظاہر علماء دین کہیں گے اپنے آپ کو، بڑی اچھی اچھی باتیں کریں گے۔ یاد رکھنا دجال کوئی منحوس شکل کا نہیں ہوگا، دجال کوئی ایسا نہیں ہوگا جس کو دیکھ کے تمہیں ابکائی آ جائے، وہ بڑے خوشنما انداز میں تمہارے پاس آئے گا۔ سعید نے جب یہ فرمایا کہ وہ دجال آ کے تمہارے سامنے جو جنت رکھے گا وہ اصل میں جہنم ہوگی، تو وہ دھوکہ دینے والا ہوگا، اس کا کام ہی دھوکہ دینا ہے۔ دجال اسی لیے کہا گیا ہے اس کو کہ وہ دھوکہ دے گا، وہ ایسی باتیں کرے گا تمہارے دل کو لگیں گی، جا کے تم کہو گے یہ تو سچ کہہ رہا ہے، تم کہو گے کہ اس سے زیادہ سچ بولنے والا کوئی نہیں۔ ہماری قوم کی اس وقت حالت یہ ہے کہ ان کو بری طرح سے یہ لیڈر تلاش کر رہے ہیں کہ ہر زانی، بدکار، کذاب، منافق، دجال کا ایجنٹ ان کو اچھا لگتا ہے صرف اس لیے کہ ایک دو جملے وہ اچھے بول دیتا ہے، یہ اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ سیدنا علی نے جو فرمایا تھا اسی قوم کے بارے میں کہ ہر اونچا بولنے والے کے پیچھے چلنے والے لوگ، جس نے ایک جلسہ کر دیا، ایک سٹیٹمنٹ دے دیا، ایک بیان دے دیا، نہ اس کا کردار دیکھتے ہیں، نہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا کیا تعلق ہے، چونکہ خود خالی ہیں لہذا یہ صلاحیت ہی نہیں ہے ان میں کہ یہ پہچان سکیں کہ یہ شخص واقعی مرد مجاہد ہے یا یہ زانی، بدکار، منافق، دجال کا ایجنٹ ہے جو تمہارے سامنے صرف جھوٹ بول کے، چرب زبانی کر کے، زبان چلا کر تم کو الو بنا رہا ہے۔ یہ فتنے بری طرح سے ہمارے گھروں میں داخل ہو چکے ہیں، ہر گھر کسی نہ کسی فتنے کا شکار ہے، ہر گھر میں آپ کو لوگ ملیں گے جو ایسے دجال کے ایجنٹس اور کذابوں کے پیچھے چل رہے ہیں جو صرف تم کو ہلاکت میں لے کر جائیں گے۔ سچ کی صرف ایک تشریح ہے کہ وہ تمہیں سیدی رسول اللہ کے پاس ادب سے، محبت سے اور پیار سے لے کے جاتا ہے کہ نہیں، اور دوسری تشریح یہ ہے کہ وقت کے اس دور میں جہاں جہاں مسلمان تکلیف میں ہے وہ ان کی مدد اور حمایت کے لیے اپنا سر دھڑ کی بازی لگاتا ہے کہ نہیں۔ غزوہ ہند ہو، غزوہ شام ہو، القدس شریف کی آزادی ہو، اگر کوئی شخص یہاں پر تم کو سر دھڑ کی بازی لگاتے سیدی رسول اللہ کی امت کا دفاع کرتے ہوئے ملے تو امید ہے کہ وہ ٹھیک راستے پر ہوگا۔ جو شخص تم کو زہریلے ٹیکے لگاتا ہوا نظر آئے، ورلڈ اکنامک فورم کے ایجنڈے پہ کام کرتا نظر آئے، تم کو جہاد سے دور کرے، تمہیں ذلت و خواری اور رسوائی کا درس دے، تمہیں غزوہ ہند سے دور کرے، تمہیں فلسطین اور القدس کی آزادی سے دور کرے، تمہیں اسرائیل کو تسلیم کرنے کا کہے، اس کو سمجھ جاؤ کہ یہ فتنے میں ڈوب چکا ہے، یہ ہلاکت میں پڑا ہوا ہے، اس سے دور رہنا۔ میں صاف بتا رہا ہوں، جو کہے 2 اسٹیٹ سولوشن فلسطین کا، سمجھ لینا وہ دجال کے لیے کام کر رہا ہے، جانے یا نہ جانے، جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، احمق ہو یا دانا دشمن ہو، وہ دجال کے لیے کام کر رہا ہے، اس کے فتنے سے بچ کے رہنا۔ سیدی رسول اللہ نے ہمیں ضرور بتا دیا تھا یہ کہ فلسطین میں یہودیوں کی ریاست قائم ہوگی، مگر کہیں بھی سیدی رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ مسلمان اس کو قبول کر لیں گے۔ بہت سی باتیں جہاں سیدی خاموش ہیں،
سعیدی نے حالات کے مطابق چھوڑ دیا ہے معاملہ، راز نہیں کھولے. مجھے پوری حدیث شریف میں کہیں یہ نہیں ملتا، اگر کسی کو ملے تو ضرور مجھے بتائیں کہ یہ حدیث کسی کی نظر سے گزری. مجھے کہیں پور تمام حدیث شریف میں یہ نہیں ملتا کہ مسجد اقصیٰ گرائی جائے گی یا نہیں گرائی جائے گی، اور ہیکل سلیمانی کی تعمیر ہوگی یا نہیں ہوگی. تو میرا اس پہ گمان یہی ہے کہ یہ وہ تقدیر ہے جو معلق ہے، جو تبدیل کی جا سکتی ہے اگر مسلمان جرأت و دلیری کا مظاہرہ کرے. تو یہودیوں کی ریاست تو قائم ہو چکی ہے، وہ ظلم تو کر رہے ہیں، اور ظلم کے خلاف اب اہل فلسطین اٹھ بھی کھڑے ہوئے ہیں، لڑائی بھی ہو رہی ہے، اور اس کا انجام بھی بتا دیا گیا ہے کہ انشاءاللہ فلسطینیوں کو کبھی یہ ختم نہیں کر سکیں گے. یہ لڑائی بیت المقدس شریف کے آس پاس جاری رہے گی آخری وقت تک، حتیٰ کہ مسلمان فوجیں غزوہ ہند کے بعد پلٹیں گی اور حضرت امام مہدی کے ساتھ آئیں گی اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر یہاں دجال کو ہی قتل کر دیں گی. دجال اسرائیل میں ہوگا. مگر یہاں پر حدیث شریف مجھے نہیں ملی. کوئی ہو تو مجھے ضرور بتائے کہ ایسی کوئی حدیث شریف ہے کہ کیا مسجد اقصیٰ شہید ہوگی، کیا مسجد اقصیٰ کی جگہ ہیکل سلیمانی بن سکے گا. دشمنوں کا پلان ہے مگر کیا وہ کر سکیں گے؟ یہاں خاموشی ہے. مجھے ایسی کوئی حدیث شریف نہیں ملی ابھی تک. تو میرا گمان پھر یہی ہے، میرا انالیسس، میرا تجزیہ پھر یہی ہے، میری انسپریشن پھر یہی ہے کہ یہ وہ تقدیر ہے کہ جس کو ہم اپنے ہاتھوں سے، اپنی طاقت سے، اپنی اسٹریٹجی سے، اپنی حکمت عملی سے تبدیل کر سکتے ہیں. یعنی سعیدی نے چھوڑ دی ہے بات کہ اگر تمہیں ہمت ہے تو مسجد اقصیٰ کو گرنے سے روک لو، ہیکل سلیمانی کو تعمیر ہونے سے روک لو. دشمنوں کا تو پلان ہوگا یقینا، جس طرح اکھنڈ بھارت کا پلان تو ہے ان کا مشرکوں کا، لیکن ساتھ غزوہ ہند بتا دینے کا مقصد یہی ہے کہ اس اکھنڈ بھارت کے پلان کو روکنے کے لیے تم نے غزوہ ہند کی حکمت عملی لگانی، تو اکھنڈ بھارت نہیں بن سکے گا. اکھنڈ بھارت بن گیا تو پاکستان تو ختم ہو گیا، پھر غزوہ ہند کہاں رہا، پھر مسلمان فوج کہاں پلٹے گی شام میں جانے کے لیے. غزوہ ہند کا مطلب ہی یہی ہے کہ اکھنڈ بھارت نہیں بن سکتا. وہ کوشش کریں گے، وہ حملہ کریں گے، وہ جنگ کریں گے، وہ نقصان ہوگا، لیکن اکھنڈ بھارت نہیں بنے گا کبھی بھی. اور یہی معاملہ اہل فلسطین کے ساتھ ہے. لیکن وہاں پر مجھے یہ احادیث شریف نہیں ملتی. جیسے میں نے کہا اگر آپ میں سے کسی کے پاس کوئی علم میں ہو تو مجھے ضرور بتائیں کہ کیا مسجد اقصیٰ، بہت سے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ گرا دی جائے گی، ہیکل سلیمانی بن جائے گا، یہ اللہ کی مرضی ہے. میں اس بات پر قائل نہیں ہوں. میرے نزدیک یہاں خاموشی ہے. اگر یہ بات ہونی ہوتی تو سعیدی کھل کے بیان فرما دیتے کہ ایسا ہونا، جیسے آپ نے اسرائیل کے قیام کے بارے میں کھل کے فرما دیا تھا کہ اس خطے میں اسرائیل یہودی آباد ہو جائیں گے، اور آپ نے پھر جنگ کا انجام بھی بتا دیا کہ یہودیوں کو تم پتھر کے پیچھے سے گھسیٹو گے اور قتل کرو گے، اور اس سے پہلے وہ مسلمانوں پر اتنا ظلم کریں گے اہل فلسطین پر. یہ سب کچھ سعیدی نے بتا دیا تھا. مسجد اقصیٰ کا مجھے نہیں ملا. تو مجھے امید یہی ہے کہ انشاءاللہ مسجد اقصیٰ شہید نہیں ہوگی، انشاءاللہ ہیکل سلیمانی نہیں بنے گا. لڑائی ہوگی، جنگ ہوگی، ظاہر ہے یہ جنگ آخری وقت تک چلنی ہے. آخری جنگ، آخری مارکا اہل فلسطین کے درمیان میں ہی ہوگا. لد کا مقام ہے، اسرائیل میں ایک ایئرپورٹ ہے لد کا، وہاں پہ دجال قتل کیا جائے گا. وہاں انہوں نے بہت بڑا ایئرپورٹ بنایا ہے، وہاں دجال فرار ہونے کی کوشش کرے گا، وہاں ظاہر جہاز میں بیٹھے گا، بھاگنے کی کوشش کرے گا، وہیں پکڑا جائے گا، وہیں مارا جائے گا. یہ سب کچھ سیدی رسول اللہ نے بیان فرما دیا. یہودیوں کو بھی پتا ہے، ہمارا دین ہم سے زیادہ پڑھتے ہیں اور جانتے ہیں. تو یہ معاملہ جو کچھ آج فلسطین میں ہو رہا ہے، دل برداشتہ مت ہو، گھبراؤ نہیں، پریشان مت ہو. بے شک دل دکھی ہے، لیکن انشاءاللہ اللہ نے کامیابی مسلمانوں کے نصیب میں لکھی ہے. اپنی سمت، اپنی جانب طے کرو، تم کس طرف کھڑے ہو. یہ نہ ہو کہ تم بد نصیب ہو جاؤ. اس وقت صرف وہی بچے گا کہ جو مجاہدین اور مسلمانوں اور سیدی رسول اللہ کی امت کے ساتھ ہے. جس نے شک ڈالا، جس نے بزدلی اور بغیرتی کا راستہ دکھایا، جس نے دجال کا ساتھ دیا، جس نے یہودیوں کا ساتھ دیا، جس نے 2 اسٹیٹ سولوشن کی بات کی، وہ ہلاک کر دیا جائے گا. صاف بات ہے. جس نے غزوہ ہند پر شک ڈالا، جس نے ہندو مشرکوں یہودیوں سے دوستی کرنے کی بات کی، ہلاک کر دیا جائے گا. یہ آخری وقت ہے. جنگ شروع ہو چکی ہے، فلسطین میں جنگ جاری ہے نا، جنگ شروع ہو چکی ہے. یہ جنگ پھیل کر عالمی جنگ بھی بن سکتی ہے. یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ عالمی جنگ ابھی بناتا ہے یا کچھ عرصے کے بعد کرتا ہے. لیکن یہی جنگ جو شروع ہو چکی غزہ سے نکل کر اب یہ پورے خطے میں پھیل چکی ہے، پوری دنیا کو اس کی اب ضرب لگ رہی ہے. اور یہ جنگ پھیل کر عالمی جنگ بھی بن سکتی ہے. اور عالمی جنگ بن جائے گی، اس کے بعد پھر ملحمۃ الکبریٰ اور مسلمانوں کا قتل عام اور لاکھوں کروڑوں مارے جائیں گے. شکوہ نہ کرنا، کیونکہ یہ امت شاید اس قابل ہے کہ پھر اس کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے. کیونکہ اہل غزہ کو جس نے ترک کیا، اب وہ اللہ کے آگے کوئی عذر پیش نہیں کر سکتا. اللہ سے دعا کرتے رہو، ہر نماز میں، ہر سانس پہ دعا کرو کہ مالک
ہم کو اس جماعت میں شامل فرمانا جس کے لیے سیدی رسول اللہ نے بشارتیں عطا فرمائی. ہم کو اس جماعت میں شامل فرمانا جو غزوہ ہند کی جماعت ہے. ہم کو اس جماعت میں شامل فرمانا جو غزوہ ہند کے بعد جب مشرکوں کو زنجیروں میں لپیٹ کر لائے گی، اس کے بعد پلٹے گی اور شام میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دجال کو قتل کرے گی. اس جماعت میں شامل فرمانا جو یہودیوں اور کو پتھروں کے پیچھے سے گھسیٹ گھسیٹ کر قتل کرے گی. ہمیں اس جماعت میں شامل فرمانا جو مسجد اقصیٰ کی محافظ ہو. ہمیں اس جماعت میں شامل فرمانا جو سیدی رسول اللہ کے خلافت الہ منہاج النبوہ کو قائم کرے. ہمیں اس جماعت میں شامل فرمانا جو دجال کے خلاف لڑے، جو دجال کے فتنوں سے آگاہ رکھنا. میرے مالک ہمیں ارنا الحق ورزقنا اتباع ورنا الباطل باطل ورزقنا اجتنابا. یا اللہ ہم کو حق حق دکھانا اور ہم کو توفیق اور اجازت دینا کہ ہم اتباع کریں اس کی، اور ہم کو باطل باطل دکھانا اور ہمیں اجازت دینا کہ ہم اس سے اجتناب کریں. یہ جو فتنے اٹھ رہے ہیں ہمارے گھروں میں، میرے مالک ہمیں وہ نور عطا کرنا، مومن کی فراست دینا کہ ہم فتنوں کی حقیقت کو جان سکے. اللہم ارنا الحقیقت الاشیاء کما ہی، ہمیں چیزوں کی حقیقت ویسے دکھانا جیسی کہ وہ ہیں، نہ کہ جیسی وہ ظاہراً نظر آتی ہیں. ہمیں مومن کی وہ فراست دے جو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. کیونکہ اس دجال اور فتنوں کے دور میں اب کسی بات پہ آنکھوں دیکھی بات پر اعتبار نہیں ہے. کیونکہ اس آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے دور میں چاہے تم ویڈیو دیکھو، چاہے تم تصویریں دیکھو، چاہے تم آواز سنو، سب فیک ہے، سوائے اس کے کہ جس پر اللہ نے فضل نہ کر دیا ہو وہ حق کو نہیں جان سکے. ایسا ایسا دھوکہ اور ایسا ایسا جھوٹ ہوگا. یا اللہ ہمارے اعمال ضائع نہ کروا دینا کہ ہم میدان جنگ سے بزدلی اور بغیرتی کا راستہ اختیار کریں. میرے مالک ہمارے اعمال ضائع نہ کرا دینا کہ ہم سیدی رسول اللہ کے آگے آواز بلند کریں، سیدی کے آگے بے ادبی اور گستاخی کریں. ہم کو باادب بندوں میں شامل فرمانا، انبیاء صدیقین شہداء اور صالحین میں رکھنا، اس جماعت میں رکھنا. اور رضی اللہ عنہ رضو عنہ، جس سے اللہ راضی اور وہ اللہ سے راضی. ذالک لمن خشی ربہ، یہ تحفہ ان کو دیا جاتا ہے جو اللہ سے خشیت کا اور محبت کا اور ادب کا راستہ اختیار کرتا ہے. میرے مالک آپ کا آسرا ہے، آپ ہمارے لیے کافی ہیں. حسبنا اللہ، آپ ہمارے وکیل ہیں، نعم الوکیل. آپ ہمارے مولا ہیں، پوری دنیا کی طاقتیں ہمارے خلاف ہیں، نعم المولا. اور ہم آپ سے مدد طلب کرتے ہیں دنیا کی دجالی طاقتوں سے نہیں. نعم النصیر، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.